بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز علماء کرام اور جملہ سامعین، مخلصین، محبین، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور اس کے خاص فضل و احسان سے آپ کی اس جامع مسجد میں آج پہلی مرتبہ دعوت قرآن و سنت کی غرض سے حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں اس کانفرنس کے منتظمین کے لیے اور سامعین کے لیے بھی کہ اللہ آپ کے اس ذوق ایمانی میں مزید اضافہ فرمائے اور قرآن و سنت کی خدمت اللہ اپنے دربار میں مقبول اور منظور فرمائے۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ربیع الاول کے مہینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، عظمت، صورت، سیرت کے بیان کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔
اور مجھے بھی یہی حکم دیا گیا ہے، تو میں اللہ کی توفیق سے کچھ وقت آپ کا لوں گا، لیکن ہمارا ایک انداز ہے، ایک امتیاز ہے، ایک وتیرہ ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ باقی موضوعات کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، یہ بھی قرآن و سنت سے ہی پیش کیا جائے۔ اس لیے کہ یہ جو موضوع ہے ان دنوں عشق اور محبت کی آڑ میں ہر بندہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے کہ میں جیسے چاہوں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کروں، خوشی کروں، یعنی اپنے آپ کو وہ آزاد سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والا سال، سیزن ربیع الاول، اس میں کوئی نہ کوئی نیا انداز ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر عوام کا علم بھی اتنا سارا ہی ہوتا ہے، اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم حضور کی خوشی کریں، تعریف کریں، لیکن اس میں محدود معلومات ہونے کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتے ہیں، دھوکہ کھا بیٹھتے ہیں، بعض اوقات بے ادبی کا پہلو نکل آتا ہے اس سے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اکرم، شفیع معظم، ہادی عالم، محبوب کبریا، احمد مجتبی، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ کی تعریف و توصیف کی بھی حدود و قیود ہونی چاہیے۔ اس میں ہر بندہ آزاد نہیں ہے کہ جیسے جس کا دل کرے وہ اپنے الفاظ میں یا اپنے انداز میں یا اپنی رسم یا اپنے طور طریقے یا اپنے رواج کے مطابق کوشش کرے۔ خطرہ ہے کہ اس میں بے ادبی کا کوئی پہلو نکلے۔ اس لیے اس معاملے کو احتیاط اسی میں ہے کہ قرآن و سنت پہ چھوڑا جائے۔ سپیکر والے بھائی سے گزارش ہے تھوڑی آواز سیٹ بھی کر دیں، کھول بھی دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ تو اس چیز کا بڑا خیال ہے، کیونکہ یہ وہ دربار ہے جہاں جبریل بھی ادب و آداب سے پر نہیں مارتا، اسرائیل جیسا فرشتہ بھی دربان بن کے کھڑا ہوتا ہے، اجازتیں مانگتا ہے پہلے۔ آیا تو میں اللہ کی طرف سے ایک حکم لے کے ہوں جو میرا کام ہے، لیکن ادب کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی جتنے تک اجازت نہ ہوگی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر کسی سواری پہ حضور سوار ہو جائیں، مارے تعظیم کے اور ہیبت کے پسینہ پسینہ ہو جائے سواری بھی، تو جہاں حضور کی
ہیبت، عظمت، ادب کا یہ عالم ہے کہ فرشتے بھی دم بخود ہو جائیں، حتیٰ کہ جانور بھی آپ کی تعظیم اور آپ کے ادب کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے۔ وہاں انسان کہلانے والے کو چھٹی کھلی کس نے دی ہے کہ وہ جیسے چاہے ویسے اپنے انداز میں یا اپنے خیالات پیش کرے، یا الٹے سیدھے لفظ بولے، یا جھوٹی اور ناکام محبت اور عشق کے ان جھوٹے استعاروں کو استعمال کر کے اور غلط تعبیرات کے ذریعے حضور کی تعریف کرے؟ یہ اتنا ادب کا عالم ہے کہ یہاں اللہ بھی اپنے محبوب کی جب تعریف کرتا ہے نا، وہ چونکہ بڑا ہے، ادب تو چھوٹے بڑوں کا کرتے ہیں، لیکن اللہ بڑا ہو کر بھی میرے محبوب کا ادب کرتا ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیں، کہیں اللہ نے اپنے محبوب کا نام نہیں بولا، نام کہہ کے نہیں بلایا۔ حالانکہ اگر بلا لے نام سے تو وہ بڑا ہے، بڑے چھوٹوں کو بلاتے رہتے، لیکن نہ، ادب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے بھی بڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں، نہ قول میں، نہ فعل میں، نہ چال میں، نہ ڈھال میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں۔ ان تحبط اعمال، اگر ایسا ہو گیا تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو یہاں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ جو غیرہ غیرہ نتھو خیرہ اٹھے اور اپنی تعبیرات اور اپنے استعارے استعمال کرے؟ نہ۔ اور ویسے بھی اگر آپ اسے عقل پہ پرکھیں تو تعریف دوسرے کی مرتبہ، حیثیت، درجہ وہ جانتا ہے جو اسی فیلڈ کا ہوتا ہے۔ مثال ڈاکٹر کوئی کیسا ہے یہ کوئی ڈاکٹر بتائے گا نا، میں تو نہیں جانتا ڈاکٹری کا ہے، میں اپنے علم میں کتنے پانی میں ہوں، کوئی تاجر تو نہیں بتائے گا نا، کوئی عالم ہی بتائے گا۔ جس کی جو فیلڈ ہے وہ اسی فیلڈ کے متعلق اپنے تاثرات پیش کرے تو قابل قبول ہوتے ہیں۔ آؤٹ آف فیلڈ اگر کوئی بولے اس کی بات کی طرف دھیان نہیں کیا جاتا۔ میاں تیرا یہ میدان ہی نہیں، تجھے کیا پتا کہ فلانا کیسا انجینئر ہے، فلانا کیسا ڈاکٹر ہے، فلانا کیسا عالم ہے۔ لازمی ہے کہ بات کسی کے بارے میں اگر کرنی ہو تو بندے کا اپنا تعلق بھی اسی میدان سے ہو، تو پھر یوں کہا جائے کہ پھر چلو ہمیں تو پتہ نہیں کیونکہ وہ نبی ہے اور ہم امتی ہیں، ہمارا تو فیلڈ برابر نہیں، سیم نہیں، تو پھر کوئی نبی ان کے بارے میں بتائے۔ لیکن میں کہوں گا یہاں کوئی نبی بھی میرے محبوب کے شان کا ادراک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ چھوٹے رتبے والا بڑے رتبے والے کے درجے کو بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی بڑے والا تو چھوٹے کے بارے میں رائے دے سکتا ہے، لیکن جس کا اپنا رتبہ چھوٹا ہو وہ بڑے اونچے گریڈ والے کے بارے میں کیا رائے دے گا؟ تو پھر صرف اور صرف رستہ کون سا بچتا ہے؟ بولیں اللہ والا، کہ میرے محبوب سے باقی تو ساری کائنات کم ہے، اگر میرے محبوب سے بڑا درجہ رکھنے والا ہے تو کون ہے؟ اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو پھر اللہ سے پوچھیں، یہ احتیاط والا رستہ ہے،
کہ جس نے خود شان دی ہے، عظمت دی ہے، درجہ دیا ہے، مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے، منصب دیا ہے، وہ بتائے کہ تو نے اپنے محبوب کو کتنا شان دیا۔ تو یہ ہے وہ رستہ جس پہ ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ، کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو جو شان دیا ہے اور جانتا بھی وہ خود ہے کہ کتنا دیا، تو وہ خود بیان کرے گا تو معتبر ہوگا۔ اور اگر کوئی اس کی طرف تو جائے نا اور اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑائے تو لازمن ہے کہ وہ کہیں ٹھوکر کھا جائے گا۔ اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ارا کل مدح فی النبی مقصرا، ارا کل مدح فی النبی مقصرا، ارا کل مدح فی النبی مقصرا، وَإِن بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا۔ عربی کا شاعر ہے، امام ہے، بہت بڑا صوفی باصفا عارف باللہ، ابو حفص ابن الفارز رحمہ اللہ تعالی، شاعر بھی ہے، عالم بھی ہے، اللہ والا بھی ہے، صوفی باصفا، بہت بڑا امام۔ ان کے شاعری کے دیوان میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پڑھنے والے کو ملی نہیں، وہ سوال کرتا ہے لم لم تمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابن الفارز تو نے اپنے دیوان میں ہر چیز کی تعریف کی ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیوں نہیں کی؟ ابن الفارز کہتا ہے ارا کل مدح فی النبی مقصرا، وان بلغ المثنی علیہ واکثرا۔ میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں، یہ وجہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی تعریف کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ میرا یہ نظریہ ہے کہ ساری کائنات مل کے بھی اگر میرے محبوب کی تعریف کرنی شروع کر دے، عالم بھی کرے، فاضل بھی کرے، محدث بھی کرے، مفسر بھی کرے، فقیہ بھی کرے، کوئی خطیب نقیب وسیب حسیب کوئی ادیب کرے، ساری کائنات والے اپنی اپنی بولیوں میں کرے، اپنے اپنے انداز میں کرے، کوئی شعر لکھے، کوئی قصیدہ لکھے، کوئی نعت لکھے، کوئی دیوان لکھے، کوئی خطابت کرے، کوئی کسی طریقے سے کرے، کوئی کسی طریقے سے کرے، لیکن میں یہ کہتا ہوں ارا کل مدح فی النبی مقصرا، وَإِن بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا۔ وہ ساری کائنات کی ہوئی تعریفیں وہ ناقص ہیں، نامکمل ہیں، ناتمام ہیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اس پیغمبر کی تعریفیں ایک طرف تو کرنے والا سارا جہان ہے، ایک طرف تو کرنے والا ہر خطیب اور شاعر ہے، لیکن جب میری نظر دوسری طرف پڑتی ہے، تصویر کا دوسرا رخ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسی محبوب کی تعریفیں تو خود اللہ بھی کرنے والا ہے، اور اللہ نے جو تعریفیں کی ہیں وہ اتنی تعریفیں کی ہیں کہ سارا قرآن اللہ نے میرے محبوب کی تعریفوں سے بھر دیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اذ اللہ اسنا بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا۔
میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک طرف ساری دنیا کی تعریفیں کھڑی ہیں اور دوسری طرف اکیلے اللہ کی تعریف کی ہوئی قرآن مقدس والی کھڑی ہے، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے اور سوال کرنے والے تجھے جواب تو مل گیا ہوگا۔ میں اس لیے تعریف کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ ساری کائنات کی تعریفوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسری طرف اللہ کے قرآن والی تعریفوں کو رکھا جائے، بھلا ساری کائنات مل کے بھی اللہ کی ہوئی تعریفوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں ساری تعریفوں کو قرآن کے مقابلے میں نامکمل سمجھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے حضور کی تعریف کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اور یہ صرف ابن الفارض نہیں ہے، بڑے بڑے شعراء، فصحاء، بلغاء اور بڑے بڑے ادیب، خطیب اور بڑے بڑے لوگ، انہوں نے بھی اس معاملے میں اپنا ہتھیار ڈالے اور یہی موقف پہ اور اسی نظریے پہ اپنی بات کی ہے۔ جیسا کہ غالب بھی کہتا ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم کہ آزاد پاک مرتبہ جانے محمد آست، کہ میں غالب بھی بڑا شاعر ہوں لیکن میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کو ہاتھ اس لیے نہیں لگاتا کہ میں دیکھتا ہوں جب قرآن میں اللہ نے خود تعریفیں کر دی ہیں تو میری تعریف اور ناقص تعریف بھلا کس کھاتے میں جاتی ہے۔ اس لیے یہ ادب کا میدان ہے، ہمیں بھی اسی روش پہ قائم رہنا چاہیے۔ آج ہر کسی کے ہاتھ کے اندر جناب وہ آزادی ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی میں اپنے طریقے سے خوشی مناؤں گا، کوئی کسی طریقے سے خوشی مناتا ہے، کوئی کسی طریقے سے خوشی مناتا ہے۔ حالانکہ ادب کا مقام یہ ہے کہ اس میدان میں تعریفیں وہی قابل قبول ہوں گی جو خود اللہ نے بیان کر دی۔ صحیح موقف ہے نا؟ آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ تو اس لیے میں نے قرآن پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر آپ کا کچھ موڈ مزاج ہو تو میں آپ کو 2-3 آیتیں سنا دوں۔ جاگ رہے ہیں سارے، آپ بیدار ہیں؟ ذرا ایک دفعہ بیداری کا ثبوت دینا، کہیں سبحان اللہ۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اور سینے کا زور لگائیں، تھوڑا سا کہیں سبحان اللہ۔ سنیے پھر، میں بھی اسی پہ اعتبار کرتا ہوں، اپنی کوئی بات نہیں کرتا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہاں اللہ نے اس چھوٹی سی سورت کی ابتدائی آیات میں 3 درجے بیان کیے جو اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ 3 مقام۔ پہلا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے میرا محبوب ہم نے آپ کو پہلا انعام دیا شرح صدر والا، کہ آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کے سینے کو کھولا ہے میرے پیغمبر۔ اور یہ اتنا بڑا انعام ہے ایک نبی کے لیے، سینے کا کھلنا یہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، جب فرعون کے دربار میں جانے لگے تو اللہ سے کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، کیونکہ بادشاہ کا دربار ہوگا، امیر اور بڑے بڑے سفیر، بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہوں گے، میں اکیلا ہوں، کوئی میرا مذاق نہ اڑائے، اور اگر کوئی اڑائے تکذیب کرے یا میرے کوئی مذاق ہنسی بنائے، کم از کم میرا سینہ کھلاؤ۔ اتنی طاقت، اتنی وسعت، اتنا حوصلہ، اتنی برداشت، اتنا تحمل تو کہ میں کھلے دل سے تیری توحید کا پیغام سنا دوں۔ موسیٰ پیغمبر مانگتے ہیں، تب اللہ فرماتے ہیں قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے
لیکن دیکھیں ذرا شان اور مقام میرے محبوب کا. ادھر موسیٰ علیہ السلام مانگتے ہیں تب جا کے سینہ کھلتا ہے، لیکن ادھر میرے محبوب نے مانگا بھی نہیں. اللہ بن مانگے کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک. اے میرا محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، اور سینے کے کھولنے سے مراد وہی وسعت علم حلم استقامت ہے، وہی امانت دیانت صداقت شرافت ہمت طاقت قوت، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے میرے محبوب کے سینے میں ڈال دی ہیں. بلکہ میں اپنے انداز میں اگر مانا کروں تو یوں کہوں، اس لیے کہ میں بھی تو علماء کا شاگرد ہوں، اور علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے والا، علماء سے پڑھنے سننے والا. آج رات میرا محبت کا انداز میں تو یوں کہوں گا الم نشرح لک صدرک. اے میرے پیغمبر میں نے تیرے سینے کو اتنا کھول دیا، اتنا کھول دیا، اتنا کھول دیا. اے میرے پیغمبر اتنی تا جنت دی زمین بھی کھلی نہیں جتنا میں تھوڑے سینے نو کھول دیتا. الم نشرح لک صدرک، پہلا انعام ہے شرح صدر والا، اور یہ اللہ نے میرے محبوب کو بن مانگے عطا فرما دیا. سبحان اللہ، کیا کہیں سبحان اللہ. شرح صدر پہلا انعام. فائدے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، نبی کو تو مل گیا، لیکن ہم بھی تو اسی نبی کے امتی ہیں. کچھ حصہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. بحیثیت مومن اور حضور کا امتی. اللہ کا قرآن کہتا ہے من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. میں اپنے محبوب کے امتی کو بھی شرح صدر میں سے حصہ دوں گا. اللہ وہ تو تیرے حبیب ہیں، تیرے بڑے محبوب ہیں، تیرے بڑے پیارے ہیں. اللہ تم ان کو شرح صدر کروائے تو سمجھ آتی ہے میں تو بڑا گناہگار، خطاکار، بدکار، سیاہکار اور مومن بندہ، میرا مقام اور نبی کا مقام تو نسبت ہی کوئی نہیں، تو میرا شرح صدر کیسے ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے مومن بندے کا، نبی کے امتی کا شرح صدر اس وقت جا کے کرتا ہوں جب اس کے سینے کو اسلام کی حقانیت کے لیے کھول دیتا ہوں. اور اسی کی تفسیر میرے نبی کریم نے فرمائی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النور اذا دخل الصدر انفسح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو بھی شرح صدر ملتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے جس وقت نور ایمان مومن کے سینے میں داخل ہوتا ہے، یہی نور ایمان داخل ہوتا ہے اور مومن کا شرح صدر ہو جاتا ہے. ہم بھی اس میں سے حصہ پائیں نا، یعنی نور ایمان ہمارے دلوں میں آئے گا اور اللہ اپنے محبوب کے اس انعام میں سے حصہ ہمیں بھی عطا. لیکن یہاں لوگ سمجھتے ہی نہیں ایمان کیا ہے، تو شرح صدر کیسے ہوگا لوگوں؟ یہی تو وجہ ہے، تھوڑی سی بات آتی ہے تو ڈھیلے پڑ جاتے. شرح صدر جو کوئی نہیں، برادری آڑے آ گئی، دین گیا، احکام گئے، سنت گئی، توحید گئی، سب کچھ چھوڑ گیا، اس لیے کہ شرح صدر جو کوئی نہیں. دین پہ ڈٹا تو تب رہتا جب دین پہ شرح صدر ہوتا. اور حضور فرماتے ہیں شرح صدر مومن کا کب ہوتا ہے؟ جب نور ایمان اس بندے کے دل میں داخل ہوتا. تو نور ایمان پیدا کیجیے. اور نور ایمان کوئی نیا نہیں، آپ سب پڑھتے ہیں، پھر پڑھ لیجئے اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یعنی توحید و رسالت. اس میں قطعاً
ہم کبھی لچک پیدا نہ کریں، اس میں مضبوط ہوں ہم. یہ نور ایمان ہے، اس کے بغیر سینہ مومن کا نہیں کھل سکتا، تنگی رہے گی. اگر مومن شرح صدر کروانا چاہتا ہے تو توحید و رسالت پہ ذرا مضبوطی دکھائے. ادھر دیکھیے، میں جلدی جلدی دو باتیں عرض کرتا ہوں. اگر ذوق ہے تو، اگر سننا چاہتے ہیں تو، کیونکہ تسی یکدم پریشان ہو گئے ہو ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، جس میں اللہ کی توحید کی بات ہے. کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ؟ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری جو توحید ہے الوہیت والی، اس میں تیرا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤں گا. اس لیے کہ توحید سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، توحید بھی دو طرح کی ہے. ایک ہے ربوبیت کہ اللہ کو ایک رب مانا جائے، اور ایک ہے توحید الوہیت اللہ کو ایک الہ مانا جائے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے، قرآن بتاتا ہے. اور کلمے میں جو اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا، سمجھنا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ کلمے میں کس توحید کا مطالبہ ہے. کلمے میں توحید ربوبیت کا مطالبہ نہیں، کیونکہ توحید ربوبیت کا معنی یہ کہ رب ہونے میں وہ اکیلا ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. ایک رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہے پیدا کرنے والا، اکیلا ہے پالنے والا، اکیلا ہے کھلانے والا، اکیلا ہے پلانے والا، اکیلا ہے بنانے والا، اکیلا ہے سنبھالنے والا. یہ رب والی توحید ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے مکے کے مشرک بھی اس توحید کو مانتے تھے. اٹھا کے پڑھ سورہ یونس، اٹھا کے پڑھ سورہ عنکبوت، اٹھا کے پڑھ اور لیکن فرمایا وہ اس کو مانتے تھے، لیکن توحید جو ہے الوہیت والی اسے نہیں مانتے تھے. الوہیت والی توحید کا معنی یہ ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، چلانے والا، بنانے والا، سمجھانے والا، سنبھالنے والا اکیلا اللہ، تو پھر اگلا قدم بھی اٹھاؤ کہ ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہونے والا بھی صرف کون ہے؟ یہاں وہ آ جاتے تھے، اللہ کو ایک خالق کہتے تھے، ایک مالک، ایک رازق، ایک مدبر، ایک متصرف مانتے تھے مکے کے مشرک. لیکن جب بات آتی تھی اللہ کی عبادت کی، جب بات آتی تھی سجدوں کی تو شریک کرتے تھے. جب بات آتی تھی پکار کی اور دعا کرنے کی اور مانگنے کی غائبانہ تو شریک کرتے تھے. جب بات آتی تھی نظر و نیازوں کی تو شریک کرتے تھے. جب بات آتی تھی قربانیوں کی تو شریک کرتے تھے. جب بات آتی تھی بدنی، مالی، قولی، فعلی، قلبی عبادات کی تو شریک کرتے تھے. اور میرے نبی کو اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے، اے میرے پیغمبر جا کے اپنی قوم کو سمجھائیے کہ جس توحید کو تم مانتے ہو نا کہ اللہ پیدا کرنے میں اکیلا، پالنے میں اکیلا، سنبھالنے میں اکیلا، تو پھر اگلی بات بھی مانو نا کہ جب سب کچھ کرنے والا ایک ہے تو پھر ہر طرح کی عبادت کا لائق بھی وہ اکیلا ایک ہے.
المدد یا خدا یا خدا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد جان صحابہ زندہ باد مقام صحابہ زندہ باد سیرت ساقیہ کوثر زندہ باد. آج وقت کی ضرورت ہے کہ یہ فرق عوام کو پتہ چلے کہ توحید ربوبیت اور ہے اور الوہیت والی توحید اور ہے. کلمے میں جس توحید کے ماننے کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا وہ رب والی توحید نہیں، وہ الہ والی توحید ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی شریک. اب دیکھو نا، یہی وجہ ہے فرق نہیں پتا. پڑھتا کلمہ ہے اور کہتا یا علی مدد، پڑھتا کلمہ ہے اور کہتا یا رسول اللہ مدد، پڑھتا کلمہ ہے اور کہتا نظر اللہ نیاز حسین، پڑھتا کلمہ ہے سجدہ جا کے قبروں پہ کرتا ہے، پڑھتا کلمہ ہے جھکتا جا کے درباروں اور مزاروں پہ ہے، پڑھتا کلمہ ہے اور اللہ کے سوا غائبانہ ما فوق الاسباب غیر اللہ کی پکار کرتا ہے، پڑھتا کلمہ ہے بکرے چھترے درباروں مزاروں پہ ذبح کرتا ہے، پڑھتا کلمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمے کے اصل مطالبے کا علم نہ تھا. اس نے سمجھا کہ کلمے کا معنی یہ ہے اللہ ایک پیدا کرنے والا ہے، اور نہیں میرا بھائی یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا. اس نے سمجھا کہ اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ اللہ بارشیں برسانے والا ہے، اور پیارے دوست یہ ابو جہل بھی مانتا تھا. اصل توحید جو تھی میرا نبی جس کے پیچھے مار کھاتا رہا، وہ توحید جس کے پیچھے میرے نبی کو شاعر ساحر مجنون دیوانہ پاگل کہا گیا، وہ توحید جس کے پیچھے میرے پیغمبر کو پتھر مارے گئے، وہ توحید جس کے پیچھے میرے پیغمبر نے طائف کے میدان میں اپنے جوتے اور اپنے نالین مبارک خون سے لہو لہان کروائے، وہ توحید جس کے پیچھے میرے پیغمبر کو مکے سے نکالا گیا، وہ توحید جس کے پیچھے میرے پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، وہ توحید جس کے پیچھے میرے پیغمبر کو پیٹا گیا، وہ توحید جس کے پیچھے میرے پیغمبر کا پیارا نام بگاڑا گیا، وہ توحید جس کے پیچھے میرے محبوب کو مذمم کہا گیا، وہ توحید جس کے پیچھے میرے نبی کے گلے میں رسی ڈال کے مکے کی نوکیلی اور پتھریلی زمین پہ گھسیٹا گیا، وہ توحید جس کے پیچھے میرے پیغمبر کو پیٹا گیا، مارا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ توحید جس کے پیچھے بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، وہ توحید جس کے پیچھے سمیہ کے جسم کے تو ٹکڑے ہوئے، وہ توحید جس کے پیچھے صحابہ کرام کو کبھی بدر میں اترنا پڑا، کبھی احد میں اترنا پڑا، کبھی خندق کھودنی پڑی، کبھی خیبر میں جانا پڑا، وہ توحید جس کے پیچھے رحمت للعالمین کو جنگی لباس پہننا پڑا، وہ توحید جس کے پیچھے میرے پیغمبر کے قتل کی سازشیں ہوئی، وہ توحید جس کے پیچھے میرے پیغمبر نے ظلم برداشت کیا، وہ توحید جس کے پیچھے میرے پیغمبر نے تشدد برداشت کیا، وہ توحید جس کے پیچھے میرے پیغمبر نے یہ سارے مصائب برداشت کیے، وہ توحید یہ نہ تھی کہ اللہ نے آسمان بنایا ہے، اللہ نے زمینیں بنائی ہیں، اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں، اللہ بارشیں برساتا ہے، اللہ نے سمندر بنائے ہیں، اللہ نے دریا بنائے ہیں، اللہ نے شہد بنایا ہے، اللہ نے دودھ بنایا ہے. وہ یہ توحید نہ تھی، وہ توحید یہ تھی کہ جب ساری چیزیں یہ بنانے والا ایک اللہ ہے تو پھر مانو نا کہ سجدوں کے لائق بھی ایک اللہ ہے، رکوع کے لائق بھی ایک اللہ ہے، قیام کے لائق بھی ایک اللہ ہے، قعود کے لائق بھی ایک اللہ ہے، قربانیوں کے لائق بھی ایک اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق بھی ایک اللہ ہے، اور غائبانہ پکار کے لائق بھی اکیلا ایک اللہ ہے. اس ضرورت ہے اس کی کہ یہ فرق لوگوں کو بتایا ہے. توحیدی ہے کلمہ پڑھتا لیکن کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد. ہائے ہائے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر. ہمارے سامنے لوگ کلمہ، اور آپ کہیں گے یار کلمہ پڑھنے والا تو مسلمان ہوتا ہے. ادھر دیکھیے میری طرف، توجہ ہے. سورہ یوسف کا آخری رکوع اٹھائیے. اللہ فرماتے ہیں ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اللہ فرماتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ توحید ماننے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ پڑھا کلمہ ہے
لیکن اللہ کیا کہتا ہے کلمہ پڑھ کے پھر بھی کیا ہے؟ بولو تو صحیح یار. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، آیت نمبر 106 سورہ یوسف. یاد رکھے یہ عجیب آیت ہے. اللہ کہتے نہیں ایمان لاتے اکثر لوگ اللہ پر مگر وہ مشرک ہیں. یعنی ایمان لاتے ہیں پھر اللہ مشرک کہتا ہے. کیا مطلب؟ کہ ایمان لانا صرف زبان سے پڑھنا نہیں ہوتا. زبان سے کوئی پڑھ لے دل میں اتارے نا وہ پھر بھی مشرک رہے گا. ہاں ایمان والا تب بنے گا جب زبان سے بھی پڑھے گا اور اس کلمے کے تقاضے کو اپنے دل میں بھی اتارے گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ ادھر دیکھیں نا، یہ ماتھا بنانے والا کون ہے؟ یہ 2 ہاتھ بنانے والا کون ہے؟ بولو بولو شاباش کون ہے؟ یہ 2 گھٹنے بنانے والا کون ہے؟ یہ 2 پیر بنانے والا کون ہے؟ 2 اور 2 4 اور یہ 2 6 اور یہ 7. حضور نے فرمایا یہ جو سجدے کے اعضاء ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ان 7 ہڈیوں پہ میں سجدہ کروں. اور قرآن سورہ جن میں کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اور لوگوں سن لو، یہ جو سجدے والی ہڈیاں ہیں نا یہ میں نے آپ اکیلے بنائی ہیں اور اپنے سجدے کے لیے بنائی ہیں. اور قبروں مزاروں درباروں پہ جھکنے والے تجھے کس نے یہ اتھارٹی دی ہے، کس نے اجازت دی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہڈیوں کا سجدہ تو جا کے قبروں پہ کرے، درباروں پہ کرے، مزاروں پہ کرے، گھوڑے کے آگے کرے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اگر ان ہڈیوں کو بنانے والا ایک اللہ ہے تو پھر ان ہڈیوں سے سجدے کا حقدار بھی ایک اللہ. زمین کس نے بنائی ہے؟ بولو بولو شاباش کس نے بنائی؟ بنائی اللہ نے. اور اللہ کہتے ہیں ان المساجد للہ، میں اپنے سجدے کے لیے بنائی ہے. تو پھر تجھے کس نے حق دیا ہے کہ اس نے زمین اپنے سجدے کے لیے بنائی تھی اور تو اس پہ جھکا غیر کے آگے، اور تو اس پہ جھکا کسی گھوڑے کے آگے، تو اس پہ جھکا کسی اور کے آگے؟ یہ ویسے بھی عدل و انصاف کے خلاف ہے اور ظلم ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے ظلم عظیم کہا گیا، کیونکہ یہ چیز جس کے لیے بنائی تھی اس کو اس مقصد میں استعمال نہ کرنا اور کسی اور مقصد میں استعمال کرنا ظلم کہلاتا ہے. لہذا زمین جب بنی ایک اللہ کے سجدے کے لیے تھی تو پھر عدل یہ ہے کہ اللہ کا سجدہ کیا جائے، اور اگر کوئی اللہ کے علاوہ اس پہ جھکے گا تو یہ ظلم عظیم ہوگا. بولو کیا ہوگا؟ یہی شرک ہے. غائبانہ پکار، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا پیر مدد، عام جملے آپ سنتے رہتے. آپ کہتے ہیں یار یہ کسی کا مسلک مذہب ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے چھیڑنے کی؟ تو ہم کون سا چھیڑ رہے ہیں؟ چھیڑ تو نہیں رہے. کوئی ڈنڈا ہے ہمارے ہاتھ میں؟ بولو میرے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے؟ میری زبان پہ کوئی گالی ہے؟ میری زبان پہ کسی فرقے کا نام ہے؟ میری زبان پہ کوئی بدتمیزی کا لہجہ ہے؟ بولو تو صحیح یار، گواہی تو دو. قرآن پڑھ رہا ہوں، ترجمے کر رہا ہوں آیتوں کے، سنیے گا. پھر میں کہتا ہوں یہ بات معاملہ عام نہیں ہے، یہ عبادت کا معاملہ ہے. یہ غائبانہ پکار یا رسول اللہ مدد، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ غائبانہ، نزدیک نہیں، غائبانہ دور. کیونکہ نزدیک میں پکاروں آپ سن لیتے ہیں، لیکن غائبانہ پکار اسی کی ہوگی جو سنے، پھر بولی کو سمجھے، پھر حالت کو جانے، پھر کام کو کرے. اگر وہ سنے نہیں، کوئی ہو بہرا اور ڈورا کوئی ہو اور آپ اس کے آگے لگے رہے تو اس کو پکارنے کا فائدہ ہے؟ بولو تو صحیح یار، وہ ہے کوئی فائدہ؟ فائدہ تب ہے جب اگلا آپ کی پکار سنے. نمبر 2 بولی کو بھی سمجھے. آپ پشتو میں بول رہے ہیں، اگلا عربی ہے. آپ اردو میں بول رہے ہیں، اگلا پشتو ہے. جب بولی مختلف ہوگی تو سمجھ فائدہ کوئی نہ ہوگا. ضروری ہے کہ پھر بولی کو بھی سمجھے، سنے بھی صحیح، بولی کو بھی سمجھے تب فائدہ ہے، حالت کو بھی جانے تب فائدہ ہے. آپ جنگل میں ہیں، آپ پہاڑ میں ہیں، آپ کسی غار میں ہیں، آپ کسی کشتی میں ہیں، آپ کسی جیل میں ہیں، آپ کسی جگہ پہ پھنسے ہوئے اور آپ کہتے ہیں یا پیر مدد. فائدہ تب ہوگا جب پیر صاحب کو پتا چل جائے کہ آپ کہاں پھنسے ہوئے، تبھی نا. اور اگلے کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے پکارنے والا کہاں ہے. بولو پکارنے کا فائدہ ہے؟ بولو تو صحیح یار، جواب تو دو. نہیں نا. 3 چیزیں ہو گئی. اور چوتھی چیز پھر کرنے کی طاقت بھی رکھے. اس کو پتہ تو چل گیا کہ آپ کس جگہ پہ ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ پکار
پھر عجیب عجیب سوال کر دیتے ہیں. پکارنے والا زکریا پیغمبر 120 سال کی عمر میں بھی بیٹے کا سوال کر دیتا ہے. تو ضروری ہے اگلا ایسا ہو کہ وہ بڑھاپے میں بھی اولاد دینے کی طاقت رکھتا ہو, کیونکہ پکارنے والا تو کبھی مچھلی کے پیٹ سے پکار پڑتا ہے. تو پھر ضروری ہے کہ اگلے میں ایسی طاقت ہو کہ وہ جان لے کہ مجھے پکارنے والا اس وقت مچھلی کے پیٹ میں کھڑا ہے. سارے بچے بوڑھے جوان چھوٹے بڑے میری اس بات کو اپنے سینے کی تختی پہ لکھ لے کہ غائبانہ پکار تب ہو سکتی ہے جب 4 صفتیں ہوں اگلے کے اندر. نمبر 1 وہ غائبانہ سنے, نمبر 2 بولی کو سمجھے, نمبر 3 حالت کو جانے, نمبر 4 کام کرنے کی طاقت رکھے. تب فائدہ ہے. اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھ لے. اللہ کا قرآن کہتا ہے انہاں 4 صفتاں دا مالک کوئی نبی بھی نہیں, کوئی ولی بھی نہیں, کوئی پیر بھی نہیں, کوئی فقیر بھی نہیں, کوئی چھوٹا بھی نہیں, کوئی بڑا بھی نہیں, کوئی جن بھی نہیں, کوئی فرشتہ بھی نہیں, کوئی لاہور والا بھی نہیں, کوئی بغداد والا بھی نہیں, کوئی مکے والا بھی نہیں, کوئی مدینے والا بھی نہیں. ان ساری صفتوں کا مالک اکیلا. بولو بولو شاباش اکیلا, زور سے بولو اکیلا. جب اکیلا اللہ ہے تو پھر حق پکار کس کی ہوگی؟ بولو حق پکار کس کی ہوگی؟ یہ مسئلے ہیں توحید کے. خیر میں کہہ رہا تھا الم نشرح لک صدرک, اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. میں کہہ رہا تھا یہ نبی کو سینہ کھول کے انعام دیا گیا. امتی کو حصہ لینا چاہیے اس انعام میں سے, اور حصہ لینے کا طریقہ یہ ہے نبی کا نور ایمان سینے میں داخل کرے, توحید پہ عمل کرے, سنت کا پابند ہو جائے, اپنی خوشی غمی اٹھنے بیٹھنے آنے جانے چلنے پھرنے خلوت جلوت کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سفر حضر ساری چیزوں کو سنت کے مطابق کرے گا. نور سنت دل میں داخل ہوگا. جب نور سنت دل میں داخل ہوگا امتی کا بھی شرح صدر ہو جائے گا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, بولو وَوَضَعْنَا عَنْكَ. یہ دوسرا انعام ہے. تھک تو نہیں گئے, تھک تو نہیں گئے. تکبیر, ختم نبوت, جان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, جان صحابہ, مقام صحابہ, تکبیر. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, یہ دوسرا انعام. اے میرے محبوب ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. وضع وزر وہ پہلا تھا, شرح صدر, اور یہ ہے وضع وزر, بوجھ کا ہٹانا. استاد نے اگر کلاس کو درست کرنا ہو استاد پہ بوجھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پیر نے اگر مرشدین اپنے مریدین کو درست کرنا ہو بوجھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے محبوب پہ تو ساری کائنات کی ذمہ داری ڈالی گئی, بڑا بوجھ تھا کندھوں پہ, اور اللہ نے فرمایا وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, اے میرے محبوب ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا. یہ کیسے ہلکا کیا بڑی تفسیریں ہیں, لیکن ایک بات کروں گا, وضعنا عنک وزرک, یہ بوجھ اللہ نے میرے نبی کا ہلکا تب کیا کہ پہلے دن فاران کی چوٹی پہ تو اکیلا محمد الرسول اللہ کھڑا تھا. پہلے دن تو میرے محبوب اکیلے کھڑے تھے, لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد بلکہ اسی جگہ کو دیکھ لے, وہاں پہ جب میرے نبی نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, ایک بندے نے پتھر اٹھا کے میرے نبی کے چہرے انور پہ مارا تھا. اور آپ جانتے ہیں یہ پتھر مارنے والا کون تھا؟ یہ پتھر مارنے والا وہی تھا جس نے میرے نبی کی پیدائش پہ جشن منایا تھا. جب لونڈی نے کہا تھا کہ ابو لہب تجھے مبارک ہو, تیرا بھتیجا پیدا ہوا, ابو لہب نے کہا جا اسی خوشی میں تو آزاد ہے. جب اس نے جشن منایا اس وقت تو خوشی منائی میرے محبوب کے پیدا ہونے پر, لیکن دیکھ تو صحیح یہ جشن منانے والا, یہ پیدائش پہ خوشی کرنے والا, جب میرا پیغمبر مشن رسالت کی بات کرتا ہے اس نے پتھر اٹھا کے مارا اور میرے نبی کو بد دعائیں دی. پھر یہ بھی پتا چل گیا نا کہ جس نے جشن منایا تھا اس نے میرے نبی کے مشن پہ آ کے
اگر کیتا کر تیرا تعلق مشن والے سے ہے، اس لیے کہ جشن والا ابو لہب تھا اور مشن والا ابو بکر صدیق تھا۔ مشن والا ابو بکر صدیق تھا۔ یہی ہے وضعنا عنک وزرک، اور میرا محبوب اس نے تیرا جشن تو منایا لیکن تیرے مشن کو نہ سنبھالا۔ لیکن دیکھ تو صحیح، وضعنا عنک وزرک، تیرے کندھوں سے بوجھ کیسے اتارا۔ تجھے ابو بکر صدیق جیسا جانثار دے دیا، تجھے عمر فاروق جیسا وفادار دے دیا، تجھے عثمان غنی جیسا حبدار دے دیا، تجھے علی جیسا دلدار دے دیا، تجھے حسن و حسین دے دیے، تجھے امیر معاویہ دے دیا، تجھے عشرہ مبشرہ دے دیے، تجھے اصحاب بدر دے دیے، تجھے 1,00,000 سے زیادہ قدوسی جماعت صحابہ کی دے دی، جنہوں نے مشرق میں بھی تیرے دین کو پہنچایا، جنہوں نے مغرب میں بھی تیرے دین کو پہنچایا، جنہوں نے شمال میں بھی تیرے دین کو پہنچایا، جنہوں نے جنوب میں بھی تیرے دین کو پہنچایا، جنہوں نے عرب میں بھی تیرے دین کو پہنچایا، جنہوں نے عجم میں بھی تیرے دین کو پہنچایا، جنہوں نے دنیا کے چپے چپے پہ خطے خطے پہ، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، بھی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھ تو صحیح میرے صحابہ کا مقام، میرے نبی کا مقام تو ہے، لیکن صحابہ کا مقام بھی سمجھ آ گیا کہ نبی کا بوجھ اترا، لیکن نبی کا بوجھ صحابہ کے ذریعے اتارا گیا۔ پھر سمجھ آ گیا صحابہ دلوں پہ بوجھ نہیں بنتے، صحابہ تو الٹا دلوں کے بوجھ اتارتے ہیں۔ آج تیرے دل پہ صحابہ بوجھ کیوں بن گئے؟ تو نے کوئی کتاب پڑھ لی ہے، تو نے تاریخ پڑھ لی ہے، تو نے کسی انجینئر کا حوالہ سن لیا ہے، تو نے کسی ڈاکٹر کی بات سن لی ہے اور تو متاثر ہو گیا ہے۔ اور دیکھ تو صحیح، تو آج کوئی کتاب پڑھ کے صحابہ کے فیصلے کرنے کی جرت نہ کر، کیونکہ صحابہ وہ ہیں کہ 1400 سال پہلے اللہ نے صحابہ کے فیصلے کر دیے ہیں۔ اس لیے کہ وضعنا عنک وزرک، جب میرے محبوب کے کندھوں پہ بوجھ بنا تھا، دل پہ بوجھ بنا تھا، تو اللہ نے میرے محبوب کے بوجھ کو جن لوگوں کے ذریعے ہٹایا تھا، اتارا تھا، ان لوگوں کا نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ جن لوگوں کے ذریعے ان کے ذریعے اللہ میرے نبی کا بوجھ اتارے، اور تیرے دل پہ صحابہ بوجھ بنے ہوئے۔ ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا، علی نے یہ کیا، عائشہ نے یہ کیا، سعد بن ابی وقاص نے یہ کیا، مغیرہ بن شعبہ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، امیر معاویہ نے یہ کیا۔ اور سن لے، صحابہ کے فیصلے اللہ بہت پہلے سے قرآن میں کر چکا ہے، اس لیے کہ پہلی سورت سے آخری سورت تک پر صحابہ ہی صحابہ ہے، پہلی سورت سے لے کے آخری سورت تک صحابہ ہی صحابہ ہے، پہلے پارے سے لے کے آخری پارے تک صحابہ ہی صحابہ ہے۔ بدر میں بھی صحابہ ہے، احد میں بھی صحابہ ہے، حنین میں بھی صحابہ ہے، تبوک میں بھی صحابہ ہے، میرے نبی کے پیچھے بھی صحابہ ہے، میرے نبی کے آگے بھی صحابہ ہے، میرے نبی کے دائیں بھی صحابہ ہے، میرے نبی کے بائیں بھی صحابہ ہے۔ بس اسی لیے کہنا چاہتا ہوں، پھر یہ باتیں سن کے اپنے دل میں بٹھا اور یہ عزم رکھ اور یہ سوچ رکھ کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہو تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام، زور سے بول پلہ تھام صحابہ کا، کیونکہ صحابہ میرے نبی کے شاگرد ہیں، اور اللہ بھی میرے نبی کے بوجھ اتارتا ہے تو صحابہ کے ذریعے اتارتا ہے۔ اور ورفعنا لک ذکرک، یہ تیسرا مرتبہ ہے جو اللہ نے میرے نبی کو دیا۔ اے محبوب، ہم نے تیرا ذکر اونچا کر دیا، رافع ذکر، بولو رافع ذکر۔ پہلا مقام شرح صدر، سینے کا کھولنا، دوسرا مقام وضع وزر، کندھوں سے بوجھ کا اتارنا صحابہ کے ذریعے، اور تیسرا مقام رافع ذکر، بولو رافع ذکر۔ ابھی میرے نبی دنیا میں بھی نہیں آئے، عالم ارواح میں اللہ میرے نبی کا ذکر کرتا ہے، میثاق لیتا ہے نبیوں سے، اللہ میرے نبی کا ذکر کرتا ہے۔ تورات کتاب کسی اور نبی کی ہے، ذکر میرے نبی کا کیا جاتا ہے۔ انجیل اتری عیسیٰ پہ ہے، ذکر میرے نبی کا ہے۔ زبور اتری داؤد پہ ہے، ذکر میرے نبی کا ہے۔ وہ صحیفے جو پچھلے انبیاء پہ اترے ہیں، اترے پچھلے نبیوں پہ ہیں، ذکر آمنہ کے لال کا کیا۔ اور دنیا میں تو ہر جگہ پہ چرچے،
اب چونکہ وقت کا دامن انتہائی محدود ہو گیا ہے، ورنہ میرے پاس وقت ہوتا میں بتاتا کائنات دی کوئی شے اللہ چھوڑی نہیں جس پہ اللہ نے میرے نبی کے شان کا اظہار نہ کیا ہو۔ بہرحال اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔